الحمد لله ذي المجد والولا والهيبة والثناء والكبرياء والولا خالق الأرض والسماء خالق الحب والنوى مالك يوم الحشر والجزاء ما الذنوب والخطا سر الله المكنون در الله المخزون عالم ما كان وما يكون نور الأفئدة والعيون سرور القلب المحزون نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ولا ند له ولا زد له ولا والد له ولا ولد له ولا ولد بلد جلد جسد يسوب صعوب عليه تلا ولا وسيم جسيم رزيم نزيم نازم منازم لا ولا مناظر له ولا منازم له ولا مقابل له ولا مساوي له ولا جسيم جسم 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 لا ولا قسيم قسم 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 لا ولا فريق فرق فرق لا ولا مثيل مثل مثال لا ونشهد أن لا إله إلا الله وأن ربوبيته وملوكيته وملكه 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 وشمسه وقمره وأرضه وسمعه وسماواته مورب مبرب منزب مولى بالجلال وحده من يشرك به في ذاته وعاداته وحياته وصفاته ونوانه وكلامه متفردا متبكرا متنورا متنصرا وعليه اللعنة والوبال ونشهد أن سيدنا وسيد ساداتنا وسيد ركعاتنا وسيد جماعتنا وسيد لطافاتنا ونورنا ونور ديننا ونور دنيانا ونور آخرنا ونور صدورنا ونور قبورنا وجميلنا وأجملنا وشفيقنا وأشفقنا وكريمنا وأكرمنا ورفيقنا وأرفقنا وأميمنا وياممنا وغوثنا ومغيثنا وغيثنا وغياثنا وعوننا ومعيننا وعيننا وعياننا وملجانا وموانا ومولانا محمدا صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی علی حال محمد صلی علی قال محمد صلی علی منال محمد صلی علی جمال محمد صلی علی جلال محمد صلی علی اقبال محمد صلی علی معال محمد صلی علی نوال محمد صلی علی نقل فضل وصل اصل محمد صلی علی بیان قرآن فرقان عثمان ابن عفان محمد صلی علی جفون جفن اجفان محمد صلی علی زور اسر محمد صلی علی حنین بدر محمد صلی علی روضت جدار قبر محمد صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم العظيم الحفيظ بوجه الكريم وسلطانه القديم من الرجس الخبيث المخبث الشيطان اللعين الرجيم وكبيله ونفسه ونفسه وهمزه بسم الله الرحمن الرحيم من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكالا فإن الله عدو للكافرين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما گرامی قدر واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی و سبل خیر الرسول احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا۔ آپ لوگوں کی محبت کو سلام عرض کرتا ہوں کہ محبت پہ بھی سلامتی ہو اور آپ لوگوں پر بھی سلامتی ہو۔ آپ اتنی عقیدت سے مجھے یاد کرتے ہو اور عقیدت کا اظہار کرتے ہو، ورنہ مولوی جہاں سے چلا جائے دوبارہ لوگ اس کو یاد نہیں رکھتے۔ چونکہ میں مولوی نہیں ہوں، میں مولویوں کا نوکر اور صوفی ہوں، اس لیے آپ لوگوں نے مجھے ابھی تک یاد رکھا۔ خدا تعالیٰ آپ کا نام بھی رہتی دنیا تک سلامت رہے۔ آپ لوگ مجھے تقریر میری سننے کے عادی ہو اور انداز سمجھتے ہو، اور اب تو اتنے سال ہو گئے ہیں کہ میرے
نوجوانوں کا ذہن سطح عمومی سے بہت بلند ہو گیا ہے. کوشش کروں گا آپ لوگوں کو بہت سی باتیں دے کر جاؤں تاکہ پھر آئندہ سال تک یا جب بھی موقع ملے آپ کے ذہن میں وہ رہیں اور آپ کو لطف آتا رہے اور علم میں اضافہ ہو. دعا کیجئے کہ اللہ میری مدد فرمائے، مجھے بات کو بیان کرنے اور آپ کو اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ. آیت ذرا سمجھ کیجئے، گفتگو آسان ہو جائے. من کانا عدوا للہ ہے، جو ہوا دشمن اللہ کا، وملائکتہ ہی اس کے فرشتوں کا، ورسلہ ہی اس کے رسولوں کا، وجبریل اور جبریل کا، ومیکالا اور میکائیل علیہ السلام کا. تو جو جبریل کا دشمن ہوا، جو میکائیل کا دشمن ہوا، جو رسولوں کا دشمن ہوا، جو ملائکہ کا دشمن ہوا، جو اللہ کا دشمن ہوا، اللہ کہتا ہے ان کافروں کا میں بھی پھر دشمن ہوں. میری طرف سے بھی پھر کوئی توقع محبت کی مت رکھنا. یہ تو تھا ترجمہ، فإن اللہ عدو للکافرین. خدا نے کہا کہ یہ کافر ہیں، ان سے عداوت کرنے والوں سے پھر میری بھی عداوت. میں نے مفہوم بیان کیا ہے، لیکسیکل میننگ بیان نہیں کیے. لیکن سمجھ نہیں آتی، پہلے پارے کے اندر اللہ کہتا ہے کہ جو دشمن ہوا اللہ کا، وملائکتہ ہی اور فرشتوں کا. ملائکہ جمع ہے، جمع جو ہے وہ یوز کی جاتی ہے مور دین 3 پر. ملائکہ سارے فرشتے، تو سارے فرشتوں کا جو دشمن ہوا، سارے رسولوں کا جو دشمن ہوا. تو جب فرشتوں کا بیان ہو چکا تھا، علیحدہ سے جبرائیل کو بیچ میں سے کیوں نکالا؟ کیا جبرائیل فرشتہ نہیں ہے؟ میکائیل علیہ السلام فرشتہ نہیں ہے؟ بھائی جبرائیل علیہ السلام فرشتہ ہیں، بلکہ فرشتوں کے سردار ہیں. تو یا اللہ، تو نے جب ملائکہ بول دیا تو ملائکہ میں جبرائیل آ گئے، ملائکہ میں اسرائیل علیہ السلام آ گئے، ملائکہ میں اسرافیل علیہ السلام آ گئے، ملائکہ میں یہ سارے فرشتے آ گئے. یہ جبرائیل اور میکائیل کو بیچ ملائکہ میں سے نکال کے پھر کیوں کہا کہ جو ان دونوں کا دشمن ہے؟ تو بس اسی پہ گفتگو رہے گی، تو سنیے گا پھر نماز پڑھتے ہیں. ملائکہ میں سب فرشتے آتے ہیں، مگر اللہ نے جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام دونوں کو باہر نکالا، باہر نکال کر پرومیننٹ کیا، تاکہ لوگوں کے ذہن میں آ جائے کہ یہ ان دو فرشتوں کے ساتھ کوئی خاص بات ہے. یا اللہ، اگر صرف فرشتوں کی بات ہے تو ہر فرشتہ تیرا فرشتہ ہے. اگر صرف فرشتوں کی بات ہے تو ہر فرشتہ تیرا فرشتہ ہے، تو تیرے ساتھ تو ہر فرشتے کی نسبت ہے. تو یہ دو کو کیوں نکالا؟ کہا ان دو کی باقی سب کی میرے ساتھ ہے، پر ان دو کی خاص طور پر محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہے. ابھی جملہ میں نے ابھی سٹارٹ کیا ہے، ابھی توجہ دو، ابھی سٹارٹ لیا ہے. آپ پوچھو گے مختار یار تو دلیل سے بات کرتا ہے، تو نے کیسے کہہ دیا کہ ان دو فرشتوں کی خاص نسبت ہے حضور سے؟ تو اب کیا کریں؟ قرآن کی سمجھ تب تک نہیں آ سکتی جب تک حدیث سامنے نہ ہو. حدیث کے بیچ میں جائیں گے تو نبی زبان لب ہلائیں گے تو سمجھ آئے گی کہ میکائیل اور جبرائیل کے ساتھ خاص نسبت کیا ہے. تو میرے نبی نے مشکات کے اندر یہ حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے 2 وزیر زمین پر ہیں، میرے 2 وزیر آسمان پر ہیں. میرے زمینی وزیروں کا نام ابو بکر اور عمر ہے، میرے آسمانی وزیروں کا نام جبرائیل اور میکائیل ہے. حدیث نہ ہو تو میں مجرم، حدیث ہو تو پھر تو رک، ذرا رک، تجھے رکوا کے سمجھا کے چلوں گا. سب فرشتے بیچ میں آ گئے، فرشتے سب اللہ کے ہیں، تو اس کے ساتھ تو نسبت تھی، لیکن جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کو بیچ میں سے نکال کے کہا ان دو کا نام لے رہا ہوں، ان کی خاص طور پہ نسبت محمد سے ہے، یہ دونوں محمد مصطفیٰ کے وزیر ہیں. اب مجھے ایک بات بتاؤ، وزیر بادشاہ سے چھوٹا ہوتا ہے کہ بڑا؟ وزیر بادشاہ سے چھوٹا ہوتا ہے، بادشاہ سے بڑا نہیں ہوتا. میں آپ کے وزیر کی بات نہیں کر رہا، یہاں تو وزیر کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن جو بادشاہ کا وزیر ہوتا ہے، جس کا تذکرہ حدیث میں آیا ہے کہ ہر بادشاہ کے 2 وزیر ہیں، ان بادشاہوں کی بات کر رہا ہوں.
وہ بادشاہ بڑا ہوتا تھا، وزیر چھوٹا ہوتا تھا، بادشاہ آقا ہوتا تھا، وزیر غلام کے برابر ہوتا تھا، بادشاہ بڑا ہوتا تھا، وزیر اس کے حکم کو مانتا تھا۔ تو حضور کہہ رہے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام میرے وزیر ہیں، اب آقا محمد مصطفیٰ ہیں، جبریل آقا اور استاد نہیں ہو سکتا۔ تو جو رہے جبرائیل علیہ السلام آقا نہیں ہوں گے، اگر استاد ہوں تو تب بھی آقا ہوں گے، کیونکہ حضور نے فرمایا تیرے 3 باپ ہیں، ایک جس نے تجھے بیٹی دی، ایک جس نے تجھے جنا ہے، اور ایک جس نے تجھے علم دیا ہے۔ یہ تیرے 3 باپ ہیں۔ میں جیسے کرتا ہوں مسئلہ نہیں، اس کو مت مجھے ڈسٹربینس ہو، میں نے جہاں رکھا اس کو تیرے 3 باپ ہیں، ایک جس نے تجھے لڑکی دی، ایک جس نے تجھے جنا ہے، ایک جس نے تجھے علم دیا۔ میرا نبی فرماتا ہے ابو کا ثلاثت، تیرے 3 باپ ہیں۔ تو جس نے تجھے جنا، جس نے تجھے بیٹی دی اور جس نے تجھے علم دیا، تو فرمایا سب سے افضل باپ وہ ہے کہ جس نے علم دیا، کیونکہ جس نے تجھے جنا ہے وہ اوپر سے نیچے لے کر آیا ہے، اور جو تجھے علم دے رہا ہے وہ نیچے سے پھر اوپر لے جا رہا ہے۔ تو اگر جبرائیل استاد ہوں تو پھر حضور سے افضل ہوئے۔ یہ جبرائیل علیہ السلام استاد نہیں، وزیر ہیں، استاد نہیں، پیامبر ہیں، پیام لانے والے ہیں، استاد نہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، استاد نہیں ہیں۔ یہ تو اتنا بھی علم نہیں رکھتے جتنا علم حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ہے۔ اگر جبرائیل علیہ السلام کے پاس آدم علیہ السلام سے زیادہ علم ہوتا تو پہلے سپارے کے اندر سارے فرشتوں کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ فرشتے یہ جملہ نہ کہتے لا علم لنا۔ جب رب نے کہا تھا علم آدم الاسماء کلھا، تو آگے رب نے کہا کہ دیکھو انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین۔ جو علم آدم کے پاس ہے تمہارے پاس ہے تو بولو۔ تو فرشتوں نے کہا لا علم لنا، جو علم آدم کے پاس ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو جب جبرائیل علیہ السلام علم کی پہلی ڈگری کا علم نہیں رکھتے، میرا ایک جملہ سنو، پالیسی دے کر جملے ہیں۔ آدم علیہ السلام کے پاس علم کی پہلی ڈگری تھی۔ علم کی پہلی ڈگری کا نام ہوتا ہے علم الاسماء۔ اگر آپ یونیورسٹی، کالجز یا اسکول میں گئے ہیں، علم کی پہلی ڈگری کا نام ہے علم الاسماء۔ تمہارا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کیا سیکھتا ہے؟ چیزوں کے نام، ابا، امی، پانی، روٹی، یہ علم الاسماء ہے۔ یہ پہلی ڈگری وہ حاصل کر رہا ہے۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ ابا ہے کیا، لیکن ابا کا نام آتا ہے۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ امی کیا ہے، لیکن امی کا نام آتا ہے۔ اسے یہ نہیں پتا ابا اور امی کیسے بنتے ہیں، لیکن دونوں کے نام آتے ہیں۔ اسے یہ نہیں پتا کہ واٹر کیسے بنتا ہے، لیکن واٹر کا نام آتا ہے۔ H2O1 اسے معلوم نہیں ہوگا، لیکن واٹر کا نام آئے گا۔ تو علم الاسماء پہلی ڈگری ہے جو تمہارا ہر بچہ لیتا ہے۔ لیکن آدم میں اور ہمارے بچے میں فرق یہ ہے، ہمارے بچے کا استاد میں ہوں، اس کا استاد خدا ہے۔ اسی لیے میرے بچے کو کم نام آئیں گے، اس کو سب نام آتے تھے۔ اس کا استاد اللہ ہے، تو استاد میں فرق ہوتا ہے۔ تو بھائی جبرائیل علیہ السلام نے پہلی ڈگری کے مقابل پہ کہا لا علم لنا الا ما علمتنا۔ تو جو جبرائیل علیہ السلام پہلی ڈگری کا مقابلہ نہیں کر پا رہے، محمد کے پاس تو سارے علم کی ڈگری ہے۔ تو نے کس سکول میں پڑھا ہے مولوی؟ تو کہاں سے حدیث پڑھ کے آیا ہے کہ تجھے اتنی سمجھ نہیں آ رہی کہ جو فرشتے آدم علیہ السلام کے علم کا مقابلہ نہیں کر پا رہے وہ محمد مصطفیٰ کے استاد کیسے ہو جائیں گے؟ لیکن سنو، تم سننے آئے ہو اور ایٹ اے ٹائم تینوں کام کرنے ہیں، سننا ہے، سمجھنا ہے، سبحان اللہ کہنا ہے، اور یہ سیکنڈ میں کرنا ہے۔ سیکنڈ میں سنو بھائی، اگر جبرائیل علیہ السلام استاد نہیں ہیں تو غار میں کون پڑھا رہا تھا؟ تو میں نے کہا کیا پڑھایا تھا؟ دھیان سے جملے سنیے گا، کیا پڑھایا تھا؟ بولے انہوں نے تو کہا تھا کہ اقرا پڑھو، تو استاد یہی تو کہتا ہے کہ پڑھو۔ وہ دھیان سے جملے سنا، جبرائیل علیہ السلام نے یہی تو کہا تھا کہ پڑھو۔ تو استاد کیا کہتا ہے؟ جب ہم اپنے بچے کو مدرسے میں لے کے جاتے ہیں تو استاد کہتا ہے بچوں پڑھو۔ تو میں نے کہا اچھا رک، تو نے دلیل بڑی پکی دی، لیکن ہم نے بھی کچھ یہاں وقت گزارا ہے علماء کے نالین میں۔ توجہ دو، کیا کہا جبرائیل علیہ السلام نے؟ پڑھو۔ تو کیا تمہارے مدرسے میں اسی طرح پڑھایا جاتا ہے؟
جب جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا پڑھو تو آگے سے نبی نے کیا کہا تھا؟ پڑھو نہیں، جملہ نیچے نہیں رکھنا. کیا کہا تھا؟ اقرا. تو حضور کیا بولے تھے؟ اقرا. ابھی میں بیچ میں سے گیپ چھوڑ گیا لیکن بات آگے تک لے. جبرائیل نے کیا کہا علیہ السلام نے؟ اقرا پڑھو. حضور نے کیا کہا؟ اقرا پڑھو. کیا تمہارے سکول میں بچوں کو اسی طرح تعلیم دی جاتی ہے کہ استاد کہتا ہے پڑھو تو بچہ بھی کہتا ہے پڑھو؟ نہیں، جملہ سطح عمومی سے اوپر جائے نیچے نہیں جائے. تو تمہارے مدرسے میں کیا ہوتا ہے؟ کہا جاتا ہے بچے پڑھو تو آگے سے پھر تم پڑھتے ہو بسم اللہ تو بچہ پڑھتا بسم اللہ. تو کیا تمہارے مدرسے میں یوں ہوتا ہے بچوں پڑھو تو آگے سے وہ بھی کہتے ہیں بچوں پڑھو؟ یہ تو مذاق ہوا. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا اقرا پڑھو تو میرا نبی بولا اقرا پڑھو. نہیں. اب ذرا توجہ رہے. مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ جبرائیل علیہ السلام استاد ہیں. میں نے کہا میں نے اس لیے آج آیت یہی پڑھی. میں نے کہا نہیں، استاد نہیں ہے. حضور کو جب وہ کہہ رہے تھے پڑھو تو میرا نبی آگے سے کہتا بخاری. میں بخاری پرست نہیں ہوں، نہ ہی بادہ نجدیت کا مست ہوں. نہ میں بخاری پرست ہوں نہ بادہ نجدیت کا مست ہوں. میں تو نبی کے در کا کتا ہوں. اس کے اوپر بھی میرا ایک لیکچر ہے، سن لیجیے جا کے. خیر یہ جملہ ان کو بہت برا لگتا ہے. خیر سنیے کیا کہا جبرائیل علیہ السلام نے؟ پڑھو. حضور نے کہا ما انا بیکارین. اس کا ترجمہ لوگوں نے کیا جن کو ہر سال $2 بلین ملتا ہے. انہوں نے ترجمہ کیا ہر سال $2 بلین سعودی عرب دیتا ہے کہ ہمارے عقیدے کو پھیلاؤ. $2 بلین 2 بلین یعنی $2 ارب اور 1 ارب 85 ارب کے برابر ہوتا ہے. چلیے انہوں نے ترجمہ کیا ما انا بیکارین. حضور نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا. آپ میں سے کتنے صاحب بیٹھے ہیں قاری کا ترجمہ بھی میں بولوں؟ جناب قاری صاحب تقریر کریں گے، قاری صاحب تلاوت کریں گے تو کیا ترجمہ ہے؟ پڑھیں گے. قاری کا معنی پڑھنے والا. جی میں اس اخبار کا قاری ہوں. کیا مطلب؟ میں اخبار پڑھنے والا ہوں. تو قاری کا معنی ہوتا ہے پڑھنے والا. یعنی انگلش میں سمجھ آئے گی آئی ایم ناٹ ریڈر. میں ریڈر نہیں ہوں، میں لیڈر ہوں. میں ریڈر نہیں ہوں کہ میں پڑھوں. اب جبرائیل علیہ السلام نے کیا کیا تو جو ہے سینے سے لگایا. جملہ سنیے گا، سچویشن ملاحظہ کیجیے. سینے سے لگایا. اور جب سینے سے کسی کو لگائیں تو منہ کان کے پاس ہوتے ہیں. نہیں ابھی سطح عمومی سے اوپر چلیے. جبرائیل علیہ السلام نے سینے سے حضور کو لگایا. حدیثیں یاد ہے مجھے، حدیثیں نہیں سنانی. میں اتنی دور سے کیوں آیا آگے سمجھو. سینے سے لگایا، بھیجا. اور جتنا بھیجو گے منہ اتنا کان کے قریب جائے گا. اب ذرا سچویشن دیکھ کے آیت سنو. اقرا بسم ربک الذی خلق. پنجابی چ مزہ آئے گا. رب دا واسطہ ہی پڑھ لے. رب کے نام کا واسطہ ہے، محبوب پڑھ دے. اب اس طرح نہیں، میں تھوڑا سا ذرا قریب آتا ہوں. کیا کہا؟ پیمانہ صدق و وفا میں قرآن تولیے یا محمد. تو سمجھا ہی نہیں کہ جبرائیل کیا کہہ رہے ہیں. میری زبان سے ذرا سمجھیے. مجھے 9 جولائی کو میرا حیدرآباد انڈیا میں جلسہ تھا. مجھے ویزا نہیں ملا. آئی ڈونٹ نو وائی بیکاز آئی ایم پاکستانی بورن. میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ تھی. 9 جولائی کو میرا جلسہ تھا تو وہاں ذرا اسٹائل ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو میں نے ایک دماغ میں مائنڈ بنایا. میں آپ کی نظر کرتا ہوں. جملے سنیے ذرا کہ جب جبرائیل علیہ السلام بھیج رہے ہیں تو گویا کہ یہ کہہ رہے ہیں پیمانہ صدق و وفا پہ قرآن تولیے یا محمد. پیمانہ کسے کہتے ہیں؟ جس پہ پتہ چلتا ہے کہ کم کیا ہے اور اب زیادہ کیا ہے، حدیث کیا ہے، طیب کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے. پیمانہ کی ڈیفینیشن ہے. تو پیمانہ میرے نبی کی زبان پیمانہ ہے. جو نکلے وہ سچ، جو نہ نکلے وہ جھوٹ. جو نکلے وہ سچ. تو پیمانہ ہے صدق و وفا پہ. بڑے جملے، میرا جملہ نوجوانوں پھینکتا نہیں ہے، میں نے بڑی مشکل سے تیار کیا ہے. پیمانہ ہے صدق و وفا پہ
قرآن تولیے یا محمد، نبضیں رکی ہیں دہر کی، لب کھولیے یا محمد، اللہ بھی سننا چاہتا ہے، کچھ بولیے یا محمد۔ تو جو ہے ابھی تو حدیث کیا پڑھے گا ظالم، تجھے تو ترجمہ ہی نہیں آتا۔ حدیث مجھ سے پڑھ، میں شیخ الحدیث تو نہیں ہوں، لیکن میں شیخ الحدیث کے قدموں میں ضرور رہا۔ اب جب بھینچا تو کہا اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے، اس لیے قرآن سننا فرض ہے، پڑھنا سنت ہے۔ قرآن سننا تجھے اب لازم تجھ پہ، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اس لیے حنفی امام کے پیچھے سورت فاتحہ نہیں پڑھتا، کیونکہ آرڈر ہے رب کا کہ چپ اسے پڑھنے دے۔ لیکن ان کی عادت کیا ہے، نہ اس کی سنے گا نہ اپنی سنائے گا، یپ یپ شور مچائے گا۔ خدا نے کہا جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو چپ کر جاؤ، میرے نبی نے کہا جب امام پڑھ رہا ہو تو چپ کر جاؤ۔ اس نے کہا نہیں، امام کی سننی نہیں، امام جو مرضی کرے، ہم پیچھے سے سورت فاتحہ اونچی ضرور پڑھیں گے۔ لیکن معراج نے یہ بتلا دیا، جب میرا نبی معراج کے دن فرض نماز نہیں، مزے کی نماز جب پڑھا رہے تھے تب فرض نہیں تھی۔ لوگ پوچھتے جی وہ کون سی نماز تھی؟ وہ فرض کی تھی، وہ نفل کی تھی۔ نماز کی دو قسمیں ہیں عبادت کی، ایک فرض کی ہوتی ہے، ایک چسکے کی ہوتی ہے۔ قبر میں نماز فرض نہیں پر لوگ پڑھیں گے کیونکہ چسکے کی ہے۔ جنت میں نماز فرض نہیں، لوگ پڑھیں گے کیونکہ چسکا ہی نماز کا ایسا ہے کہ چھوڑنے کو من نہیں چاہتا۔ تو وہ نماز جو معراج میں تھی چسکے کی تھی۔ آؤ ذرا پڑھو پیچھے۔ سارے نبیوں نے کھڑے ہو کے نماز میرے نبی کے پیچھے پڑھی، کسی ایک نبی فاتحہ نہیں پڑھی۔ میرا نبی فاتحہ پڑھا، پہلی میں کوئی یا یہ کافرون، دوسری میں قل هو اللہ۔ میرے نبی نے فاتحہ پڑھی پر کسی نبی نے فاتحہ نہیں پڑھی۔ تمام نبیوں نے اعلان کر دیا امام کی فاتحہ ہماری فاتحہ ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا اقرا پڑھیے، اقرا بسم ربک الذی خلق پڑھیے۔ بسم ربک کا ترجمہ ہوتا ہے تجھے تیرے رب کے نام کا واسطہ پڑھ۔ سارے ماشاءاللہ پگڑیوں والے دعوت اسلامی والے اور آپ لوگ بیٹھے اور کوئی ترجمہ کر کے دکھا دو۔ تجھے تیرے رب کے نام کا واسطہ ہے، رب کا نہیں نام کا واسطہ ہے، پڑھ دے تو تیرا لب ہل جائیں گے، آگے جو لفظ نکلیں گے لوگ پڑھ پائیں گے۔ یہ جملہ بہت بھاری ہے، مجھے آگے جانا پڑے گا۔ تو اپنی زبان سے ادا کر، ورنہ اب یہ ورنہ سٹاپ لگا کے میں تشریح کرنے لگا۔ ورنہ کیا ہوتا سنو، کوئی مائی کا لال قرآن نہ پڑھ پاتا، میرا نبی اپنے منہ سے قرآن کے لفظ ادا نہ کرتا تو کوئی پڑھ نہ پاتا۔ وہ کیسے؟ آؤ چلو پھر لے کے چلا میں سورہ حشر میں تمہیں۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر میں قرآن پہاڑ پہ اتارتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ادھر تراویحیں ہوئی، کوئی بندہ مرا نہیں، مسجد گری نہیں، تو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ قرآن اتارتا تو تباہ ہو جاتا پہاڑ سے کچی ہے مسجد۔ چاہیے یہ تھا کہ ہر سال تراویح میں مسجدیں تباہ ہوتی، سب سے پہلے تراویح پڑھنے والا مرتا، اس کے بعد پچھلا تھامے مرتا، پتہ چلتا قرآن کی آیت ہے کہ قرآن اترے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، پر نہیں، نہ تراویح پڑھانے والا مرا، نہ سننے والا مرا، نہ مسجد گئی۔ تو وجہ کیا ہے سنو، وجہ یہ ہے، یہ تار ہے، اس میں کرنٹ آ رہی ہے، اس کے اندر کاپر ہے، وائر ہے، جو بھی دھات ہے میٹل، اس میٹل سے الیکٹریسٹی گزر رہی ہے۔ یہ احسان کیا کسی نے کہ اس کے اوپر پلاسٹک چڑھا دیا، اب میں اس کو پکڑ رہا ہوں، مر نہیں رہا، باہر کی بجلی دیکھو، پاکستان اللہ رحم فرمائے اس ملک پہ، ولیوں کی دشمنی جب شروع ہو جائے تو ملک تباہ ہو جاتے ہیں۔ دہلی تباہ ہوا تھا اس لیے کہ سیدی مولا کو بادشاہ نے شہید کر دیا تھا، شیخ شہاب الدین احمد بن جام کو ان کی گردن اڑا دی تھی، خدا تعالیٰ نے پیس نیس کر کے ہر چیز رکھ دی، جب تک ولیوں کی تعظیم ہوتی رہی بچتا رہا۔
اب تمہارے ملک کے اندر ولیوں کی مزارات گرائے جا رہے ہیں، انتظار کرو کہ زمین سے پانی کب ختم ہوتا ہے اور فصلیں جو ہیں وہ کب جو ہیں وہ بنجر ہو جاتی ہیں، انتظار کرو، یہ ولیوں کی دشمنی ہے، اور بخاری میں ہے کہ جو ولیوں سے دشمنی کرتا رب اس سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ تم نے اعلان جنگ کا اعلان کر دیا ہے، اب دیکھو اس کی طرف سے کتنے لشکر آتے ہیں اور تمہارا کیا بنتا ہے۔ سنیے، اقرا پڑھیے، بسم ربک الذی خلق۔ اب قرآن میرے نبی کے منہ مبارک سے کیوں ادا کروایا گیا؟ تو رات موسیٰ کے منہ سے ادا نہیں کروائی گئی، کہا موسیٰ آؤ 30 روزے رکھ، 30 روزے رکھے، کہا 10 اور رکھ، 40 رکھوائے، کہا یہ لے پکڑ کتاب۔ وہ کتاب تختی پہ لکھی تھی اس لیے کچھ بیچ میں سے ٹوٹ گئی، آپ نے زور سے پھینکی تو ٹوٹ گئی۔ تو کتاب تورات دی، زبور دی، انجیل دی، یہ ساری دی بغیر وسیلے کے، ڈائریکٹ دی کوئی بھی نہیں ہے، بغیر وسیلے کے کتابیں آئی، ایک نہیں بچی۔ قرآن جبرائیل علیہ السلام کے وسیلے سے آیا، ابھی تک ہے، ایک زاویے سے عرض کر رہا ہوں، ابھی تک ہے۔ وسیلے کے منکرو، خدا تو ہر کام وسیلے سے کر رہا ہے، حساب وہ لے گا، لکھتے فرشتے ہیں، قیامت برپا وہ کرے گا، سور اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے، جانے وہ لیتا ہے، لیکن شعبے کے ڈپارٹمنٹ اسرائیل علیہ السلام ہے، اس سے جا کے کہو نا کہ تو کیوں ان سے کام کروا رہا ہے۔ تو جب خدا پہ اعتراض نہیں ہے تو ہم اگر کہیں کہ یا اللہ محمد کے وسیلے سے جنت دے دے تو ہم پہ اعتراض کیوں ہو رہا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ذرا لب کھول دیجئے، پڑھ دیجئے، کیوں؟ اس میں وائر گزر رہی ہے، اگر یہ اوپر پلاسٹک نہ ہو تو میں اس کو ہاتھ لگاؤں تو میں مر جاؤں گا۔ کسی نے احسان کیا، اس نے کہا دیکھو بجلی بندے کو مارتی ہے، ایک ہی علاج ہے، اس کے اوپر ربڑ چڑھا دو، ربڑ چڑھی تو میں نے پکڑ لیا، میں بچ گیا۔ جس طرح اوپر سے آیا تھا ویسے آ جاتا تو تم مر جاتا۔ کہا محبوب اپنی زبان سے ادا کر دے، لوگ بچ جائیں گے۔ میرے نبی کے لفظوں کی وجہ سے، جو لفظ اس کی زبان سے نکلے، ورنہ خدا کے الفاظ تو کان سے سن نہیں سکتا۔ نبی پہ جب وحی آتی تھی تو کانوں سے نہیں سنتے تھے، پوری باڈی سے سنتے تھے۔ وحی کی ڈیفینیشن یاد ہے؟ پوری باڈی سے سنتے تھے، کہتے تھے وہ میرے لیے بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے، میرے جسم اس کو برداشت نہیں کر پاتا، اونٹنی پہ ہوں تو اونٹنی بیٹھ جاتی ہے، کسی پہ ہاتھ رکھوں تو ہڈیاں چٹکنے لگ جاتی ہیں، اتنا وزن پڑتا تھا۔ تو دیکھو اب میرے جملے سن لو، انہوں نے اپنے منہ مبارک سے ادا کیے تو جیسے کسی نے ربڑ چڑھا دیا، بچاؤ ہو گیا۔ نبی کے منہ مبارک سے نکلا اب قرآن پڑھتا جا، تیرا بچاؤ ہو گیا۔ توجہ دے، اسی طرح میرا نبی آ رہا تھا، خدا نے بشر کا لباس پہنا دیا، ورنہ تو دیکھتا تو مر جاتا، تیری آنکھیں اندھی ہو جاتی۔ موسیٰ علیہ السلام کی بیگم جب ان کو دیکھنے لگی کوہ طور سے واپسی پر تو دیکھتی تھی، یہ آپ نے کہا مجھے ایک دم سے مت دیکھنا ورنہ تیری آنکھیں اڑ جائیں گی، تو وہ یوں پردہ کر کے دیکھتی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام تجلی دیکھ کر آئے تو انسان دیکھ نہ پائے، محمد مصطفیٰ تو خود دیکھ کے اسے آئے ہیں۔ کہا اے محبوب پڑھیے، اقرا پڑھیے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا پڑھیے۔ اب ذرا توجہ رہے، اقرا پڑھیے۔ حضور کو قرآن ملا اقرا سے، میرے نبی کا قرآن سٹارٹ کہاں سے ہوا؟ اقرا۔ بچے کو یاد ہے جو میٹرک میں اگر حضور پہ پہلی وحی کون سی اتری؟ جی اقرا۔ تو حضور کو قرآن ملا اقرا سے، تو جب قرآن پڑھنے مسجد میں آیا تو سٹارٹ کہاں سے ہوا؟ فاتحہ سے۔ میں نے کہا یا اللہ، جس طرح نبی کا سٹارٹ ہوا تھا ویسے ہی ہمارا بھی سٹارٹ ہو۔ نبی کو تو نے سٹارٹ کروایا تو اقرا سے، ہمیں سٹارٹ کروایا تو فاتحہ سے، ہماری بھی پہلی سورت اقرا ہوتی، قرآن کھولتے تو پہلے اقرا۔ کہا نہیں، رب کے علم میں ہے کہ فاتحہ کے منکر پیدا ہوں گے، فاتحہ کے منکر پیدا ہوں گے، قرآن سٹارٹ کر فاتحہ سے۔ فاتحہ کے منکر، تیرا قرآن فاتحہ سے سٹارٹ ہو رہا ہے، نبی کا قرآن اقرا سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اور جب تو قرآن لینے میں محمد کے برابر نہیں تو پڑھنے کے بعد کیسے برابر ہو؟ ایک صاحب بولے، کہنے لگے اچھا
حضور کو قرآن آتا تھا تو پھر کسی کو سناتے کیوں نہیں تھے، کسی کو بتاتے کیوں نہیں تھے؟ تو جب جبرائیل علیہ السلام بولے تو بتانا شروع کیا۔ میں نے کہا سن، حضور کو قرآن آتا تھا پہلے بھی، کہنے کہ وہ کیسے؟ میں نے کہا جب حضور پہ اتری تھی آیت اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، بتا رکعت نماز کی پوچھنے نبی گیا تھا کسی کے پاس؟ کوئی مولوی ملا چاہے وہابی یا نجدی یا کسی جگہ کا بھی ہے، کھڑا ہو کے بتائے اقیموا الصلاۃ کی تشریح پوچھنے۔ صلاۃ کا معنی نماز ہے ہی نہیں، ساری ڈکشنریاں نکال دو، صلاۃ کا معنی یہ نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ تو جو معنی ہے وہ تم کرتے نہیں، جو تم کرتے ہو وہ معنی نہیں۔ آپ بھی کہو گے کہ ہمیں نبی کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہے۔ اقیم الصلاۃ، نماز اسٹیبلش کرو۔ تو حضور نے فرمایا صبح کے ٹائم 2 فرض، ظہر کے ٹائم 4 فرض، سنن کی بات نہیں کر رہا میں، مغرب کے ٹائم، عصر کے ٹائم اتنے فرض، قرآن مجید میں تعداد نہیں ہے۔ تو حضور نے کسی سے پوچھا نہیں، ادھر آیت آئی ادھر تشریح کر کے بتلا دی۔ تو قرآن آتا تھا تو نا، لیکن پھر بھی لوگ پوچھتے بتلایا کیوں نہیں؟ میں نے کہا بات اصل میں یہ ہے، تو جو ذرا سطح عمومی سے بلند ہو جائیے، ہر لفظ کسی کے ذہن میں آتا نہیں تھا، ہر لفظ کسی کے ذہن میں آتا نہیں تھا، ہر شخص ہر ایک بات کو پاتا نہیں تھا۔ تو جو ذرا سمجھو، ہر لفظ ہر ایک ذہن میں سماتا نہیں تھا، ہر لفظ ہر ایک ذہن میں سماتا نہیں تھا، ہر شخص ہر ایک بات کو پاتا نہیں تھا، ہر لفظ ہر ایک ذہن میں سماتا نہیں تھا، ہر شخص ہر ایک بات کو پاتا نہیں تھا۔ قرآن سناتے بھی بھلا کس کو محمد، قرآن کسی اور کو آتا ہی نہیں تھا۔ توجہ ہے، سطح عمومی سے کچھ گفتگو بلند ہوئی۔ ہر لفظ ہر ایک ذہن میں سماتا نہیں تھا، ہر شخص ہر ایک بات کو پاتا نہیں تھا۔ قرآن سناتے بھی بھلا کس کو محمد، قرآن کسی اور کو آتا ہی نہیں تھا۔ اسی لیے میرا نبی جب داخل ہوا یونیورسٹی میں، توجہ، میرا نبی داخل ہوا یونیورسٹی میں۔ کون سی یونیورسٹی؟ مدینہ میں ہر جگہ یونیورسٹی ہے، میرا نبی جہاں کھڑا ہو جائے یونیورسٹی ہے، اور اس کے اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں۔ کہا بھائی آج 3 آیات کا سبق، چھٹی ہوئی، جاؤ۔ نہ بستہ، نہ ٹائم، نہ کمرے، نہ پنکھے، نہ بتی، چلو 3 آیت کا سبق کافی، جاؤ۔ آج 1 سورہ کا سبق، چلو چھٹی، ٹائم کوئی نہیں، جب من چاہے آ جاؤ۔ تو صحابہ نے ڈیوٹی لگا رکھی تھی، صحابہ بزنس بھی تو کرتے تھے، تو اگر ایک دکان پہ 2 صحابی ہیں تو بولے یہ نماز تم حضور کے پیچھے پڑھاؤ، جو وہ سبق بتائیں تو یاد کر کے مجھے بتا دینا، دوسری نماز میں میں چلا جاؤں گا، جو وہ بتائیں گے میں یاد کر کے تجھے بتلا دوں گا۔ یونیورسٹی سمجھ رہے ہو نا، یہ یونیورسٹی ہے۔ تو کیا کہا؟ یونیورسٹی میں سبق ہو رہا ہے، 3 آیات، چلو آج چھٹی، 4 آیات، چلو آج چھٹی، 5 آیات، چلو آج چھٹی، 10 آیات، چلو آج چھٹی، آج آیت الکرسی، آج چھٹی۔ بھائی یہ یونیورسٹی ہے، اور میرا نبی اب چلو، اب میں تمہارے سکول میں آتا ہوں، کلاس 10، سارے بچے کھڑے ہو گئے، ماسٹر صاحب داخل ہوئے، بیچارے کمزور سے، نوکری انہوں نے بہت مشکل سے ڈھونڈی۔ پاکستان میں، یہ پاکستان جو ہمارا پنجاب ہے، یہ سونے کی چڑیا تھا، اس چڑیا کے پر کاٹ لیے، اس کی ٹانگیں کاٹ دی، چڑیا کو اندھا کر دیا، اس کی چونچ بھی کاٹ دی ہے، اب وہ تھوڑی سی بچ گئی ہے، اس کو ہم مارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پوری دنیا میں ہماری بےزتی ہو چکی ہے، اس وقت ساری دنیا نے آپ کو سلام میں پیسے دینے کی کوشش کی، وہ آپ کے سارے پیسے UN میں پڑے ہیں۔ امریکہ نے بھی UN کو دے دیے، اس نے کہا پاکستان کو ڈائریکٹ ہم پیسے نہیں دے سکتے۔ قریشی سے پوچھا، قریشی ذرا ضمانت دیتا ہے کہ پیسے صحیح جگہ پہ یوز ہوں گے؟ میرا حال وہ بھی آگے سے چپ کر گیا، کیانی اور وہ دونوں بیٹھے ہوتے، میں وہی تھا تب، یہ دونوں بیٹھے ہوئے آگے سے نہیں بول رہے۔ دیکھو میں گجرات والوں، تم لوگ بنانے پہ آ جاؤ تو ایک برتن بنانے والے کو MPA بنا دیتے ہیں، بنانے پہ آ جاؤ تو نام بولنے والے کو وزیر اعظم بنا، اور تم نے تو نام بولنے والوں کو وزیر اعظم بنا دیا، اور ان لوگوں نے حضور کے تبرکات ان کی حکومت کے اندر چوری ہو گئے۔
نبی کے نالین اور نبی کا منہ مبارک بادشاہی مسجد سے نکلا. جب نبی کا نالین نہیں لے گا ظالموں تم کیسے رہو گے؟ یہ ساری کائنات نالین کی وجہ سے سلامت ہے. انہی نالین کو تو رب نے آسمانوں پہ بلایا تھا، کہا تھا اے محبوب نالین سمیتا، نالین سمیت میرا نبی گیا. عرش کے اوپر نالین رکھ دیے. عرش کہتے ہیں تخت کو. عرش کا ترجمہ کریں اردو میں تو تخت، جس کے اوپر بادشاہ بیٹھا کرتے تھے. اللہ نہیں بیٹھتا، وہ بیٹھنے سے پاک ہے. کہتا ہے کہ میرا عرش ہے، پھر کہتا ہے میرا گھر ہے. تخت ہے بیٹھتا نہیں، گھر ہے رہتا نہیں. ناقۃ اللہ اونٹنی ہے سواری کرتا نہیں. ید اللہ ہے انگلیاں نہیں. وجہ اللہ ہے ناک آنکھ اور کان نہیں. تو کہا یہ جو نہیں ہے نا یہ سب مصطفیٰ کے پاس ہے. جو نہیں ہے نا یہ اس کے پاس ہے. میرا عرش ہے میں بیٹھتا نہیں وہ بیٹھے گا. میرا گھر ہے میں نہیں رہتا وہ اندر نماز پڑھے گا. وہ رہے گا. یہ ناقۃ اللہ ہے میرے نبیوں کے پاس رہے گی. میں تو نسبت کرتا ہوں کہ فضیلت بڑھ جائے. میں نسبت کرتا ہوں کہ میری نسبت سے ہوگی تو فضیلت بڑھے گی. اللہ رب العزت نے نالین سمیت حضور کو بلوایا. حضور نے عرش کے اوپر نالین رکھے. میں اس پہ آگے نہیں جانا چاہتا. نالین رکھے تو اس وقت آواز آئی ہوگی مولوی یہ عرش سب سے اوپر ہے اور اس کے اوپر آج نبی کے نالین ہیں. سن عبادتوں سے فضیلت نہیں ملتی. نہیں صرف عبادات سے ترقیاں نہیں ملتی. ترقیوں کا ایک ذریعہ ہے کہ نبی کے قدموں سے چمٹ جا. نبی کے قدموں سے چمٹ جا. میں تجھے عرش تک نہ لے آیا تو بات ہوئی نہ ہوئی. اور پھر نالین سمیت بلوایا تاکہ پتا چلے کہ روح نالین نہیں پہنتی جسم پہنتا ہے. اس لیے نالین ساتھ رکھوائے. سنو اے زمین والو، اے پہلے آسمان والو، اے دوسرے آسمان والو، اے بلندیوں والو، آج سب سے بلند تر میرے نبی کے نالین ہیں. تو جب تم اس کے نالین کے برابر نہیں ہو تو نبی کی ذات کے برابر کیسے ہو سکتے ہو؟ زمین و آسمان میں 3 مخلوق میجر ہیں. ایک کو فرشتہ بولتے، ایک کو جن بولتے، ایک کو انسان کہتے ہیں. یہ 3 میجر مخلوق ہیں. فرشتوں کو آپ جانتے ہی ہو. جو انسانوں میں سب سے افضل ہیں ان کا نام صحابی ہے. جو انسانوں میں سب سے افضل ہیں ان کا نام صحابی. میں نبی کی بات نہیں کر رہا، میں نیچے کے درجے امتیوں میں بات کر رہا ہوں. صحابی سے بڑھ کے کوئی نہیں ہو سکتا. سارے غوث کتب ابدال مل جائیں، صحابی کے گھوڑے کے نتنوں سے جو نکلتی ہے نا وہ، یا اس کے گھوڑے کے ٹاپوں سے جو دھول اڑتی ہے، ساری دنیا کے غوث اور کتب اس کے برابر نہیں. کیونکہ رب نے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا کہہ کے ان کے گھوڑوں کے ٹاپوں سے اٹھنے والی دھول کی قسم اٹھائی ہے. اسی لیے ہمارا مسلک، ہم حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کچھ نہیں بولتے پر یزید کو چھوڑتے نہیں. کیونکہ یزید صحابی نہیں. ہاں وابی ہو سکتا ہے، صحابی نہیں ہو سکتا. یزید وابی ہو سکتا ہے، صحابی نہیں ہو سکتا. کیونکہ صحابی ہونے کے لیے رسول اور آل رسول کی محبت چاہیے، اس میں وہ نہیں ہے. ایک بندے سے میں پوچھا تو وہابی کیوں ہے؟ کہنے لگا اللہ کا نام ہے وہاب. شیطان تو بڑے ہیں، $2 بلین لیتے ہیں، یاد کیوں نہیں کریں گے؟ جی اللہ کا نام وہاب ہے تو ہم اس لیے وہابی کہلواتے ہیں. میں نے کہا رک. میں کہا تو اللہ کا ایک ہی نام ہے. بھائی ہم بھی تو اب مختار کیا کریں گے، ہم نے بھی نالین اٹھائے. میں نے کہا کہ اللہ کا ایک ہی نام ہے، رحمان رحیم کریم. تیرا نام کریمی کیوں نہیں؟ تیرا نام رحیمی کیوں نہیں؟ تیرا نام غفوری کیوں نہیں؟ تیرا نام وہابی کیوں ہے؟ تو لوگوں کو دھوکہ مت دے، خاص طور پہ گجرات کے لڑکوں کو تو دھوکہ دے ہی نہ. اللہ کا ایک نام نہیں 99 نام ہے. اگر رب کے نام کی وجہ سے ہے تو رحیمی کہلوا کیونکہ سب سے بڑا ہے، کریمی کہلوا، یہ کہلوا. وہاب کی وجہ سے، اللہ کی وجہ سے وہابی نہیں، تو لالا نجد عبد الوہاب کی وجہ سے وہابی ہے.
اور یہ بات یاد رکھ، اپنا نام چینج کر دے، اہل حدیث مت کہلوایا کرو، تمہارا نام پکار پکار کے کہتا ہے کہ محمد کو علم غیب تھا۔ ہائے 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 ہائے، یہ جملے کا مزہ لیتے رہنا، مجھے ذرا تقریر ختم کرنی ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قرآن مجید کہہ رہے ہیں اقرا، آپ پڑھیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے لوگوں کو 1 2 3 آیات کر کے بتا رہے ہیں۔ تو چلیے آپ کی یونیورسٹی اور اسکول میں چلتے ہیں۔ ماسٹر صاحب داخل ہوئے، بچے کھڑے ہو گئے، چلیے بچوں پڑھو الف، سب نے پڑھا الف۔ ہمارے قاعدوں میں الف انار بے بکری پے پنکھا ہے، میں کہتا ہوں یوں کہا کرو، الف اللہ، الف احمد، بے بکری نہیں بولا کرو، بے بریلی، بے بریلی شریف۔ قاعدوں اگر ہماری کبھی حکومت آئی تو یوں ہی لکھیں گے، الف اللہ، بے بریلی شریف، تے تاجدار مدینہ۔ لیکن تے تاجدار مدینہ لکھ کے لکھیں گے، تے تبلیغی جماعت، پیٹ پرے ہو گئی، لام لنگر، کاف کھا گئی، میم منکر ہو گئی۔ قاعدہ ترتیب دینا ہے۔ تو بچے نے پڑھا، ماسٹر نے پڑھایا الف انار، بے بکری، پے پنکھا، تے تختی، تے ٹوپی۔ چلو بچوں چھٹی ہوئی۔ رکو 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 رکو، ماسٹر صاحب تے پنکھا تے ٹوپی سے آگے، تے تختی سے آگے آپ کو نہیں آتا؟ کہا مجھے آتا ہے۔ ان کو نہیں آتا، مجھے آتا ہے۔ اگر مجھے نہ آتا ہوتا تو اسکول کا پرنسپل مجھے کبھی استاد بنا کے نہ بھیجتا۔ مجھے پتا ہے کہ الف سے لے کے یا تک میں جانتا ہوں، میتھمیٹکس کو میں جانتا ہوں، اسٹیٹسٹکس کو میں جانتا ہوں، اکنامکس کو میں جانتا ہوں، سوشل اسٹڈی کو مجھے آتے ہیں۔ یہ آتے تھے تو مجھے استاد بنا کے بھیجا، ان کو صرف یہ 3 پڑھا کے جا رہا ہوں، مجھے آتے ہیں، ان کو نہیں آتے۔ یا رسول اللہ، روز کی 3 آیات، کبھی 4، کبھی آدھی سورت، کبھی سورت، کہا مجھے آتا ہے۔ لیکن آپ میں سے کوئی بندہ کہہ سکتا مختار ان کی تو زبان عربی تھی، تو کہہ رہا ہے کہ عربیوں کو قرآن نہیں آتا تھا، وہ یاد نہیں۔ اچھا تجھے اردو آتی ہے؟ جی جی مجھے اردو آتی ہے۔ چل ابھی تیرا میں پیپر کرواتا ہوں ایم اے کا، تو پاس ہو گیا تو مجھے پکڑ لینا۔ تجھے اردو آتی ہے مگر تجھے غالب کا دیوان کا ترجمہ نہیں آتا۔ تجھے اردو آتی ہے لیکن میر تقی میر کی غزلوں کا ترجمہ نہیں آتا۔ تجھے پنجابی آتی ہے مگر وارث شاہ کے 100 نمبر کے پیپر میں تو پہلے فیل ہوگا۔ تو پتا چلا پنجابی آنے والے کو وارث شاہ کی ہیر کا ترجمہ نہیں آتا، اردو پڑھنے والے ہر اردو والے کو مرزا غالب کے دیوان کا ترجمہ نہیں آتا، اسی طرح ہر عربی بولنے والے کو۔ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو، جا کے پوچھو اور قرآن کی عربی بولو، سعودی عرب والوں کو آئے گی نہیں۔ یہ میں تمہیں مثال دے دی، اس سے بھول جاؤ لوگوں کو دھوکہ دیتے جی۔ اور عربی وہ جانتے ہیں، ان کو قرآن کا اصل پتا ہے۔ تو میں کہتے جو مشرک تھے وہ، اور مشرکوں کو بھی تو عربی آتی تھی، تو کیا قرآن کو سمجھے وہ؟ نہیں۔ تو بات یہ بات نہیں ہے، قرآن سمجھ میں آیا ابو بکر صدیق کو، قرآن سمجھ میں آیا حضرت عمر فاروق کو، قرآن سمجھ میں آیا حضرت علی مولا علی شیر خدا کو، قرآن سمجھ میں آیا جو نبی کے در پہ آئے، قرآن ان کو سمجھ میں آیا، جو نبی سے دور رہے قرآن ان کو سمجھ میں نہیں آیا۔ تو اس لیے یہ ذہن سے نکال دو کہ جو عربی ہوگا اس کو قرآن اور یہ چیزیں سب سمجھ میں آ جاتی۔ آج کل 2 بڑے دھوکے دنیا کو دیے جاتے ہیں سادہ لوگوں جی، وہ عربی ہیں، ادھر اسلام اترا ہے، ان کو زیادہ سمجھ آئی ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ دوسرا جی، وہ لوگ جو ہیں وہ مکے مدینے میں حکومت کر رہے ہیں، اگر وہ جھوٹے ہیں تو مکے مدینے پہ ان کی حکومت کیوں؟ ان کا مولوی نماز کیوں پڑھاتا ہے مدینے میں؟ اگر وہ برا آدمی ہے تو حضور اس کو ہٹا دیں۔ یہ اتنا بڑا اعتراض ہے کہ ہمارا مولوی بھی قائل ہو جاتا ہے واقعی ہر بات تو ٹھیک ہے۔ میرے پاس امریکہ میں مولوی آیا، کہتا میں 14 سال سعودی عرب میں رہا ہوں۔ میں کیا کروں؟ بات کر اگر مدینے اور مکے کی گلیوں میں پھرا ہے وہ بات کر، سعودی عرب میں رہا میں کیا کروں؟ جا واپس چلا جا، سعودی عرب میں تو بڑے بندے رہتے ہیں، میں 14 سال وہاں رہا ہوں۔ میں کہا اچھا، بات چلی تو کہنے لگا اگر وہ لوگ برے ہیں تو مسجد نبوی کے امام کیوں ہیں؟ اگر وہ برے ہیں تو مکہ کے امام کیوں ہیں؟ میں نے کہا دیکھو، کسی قبلے کے اندر کسی قوم کا رہنا اس کے سچے ہونے کی دلیل نہیں ہے۔
اگر تو کہے کہ جو قبلے میں رہے وہ سچا، تو حضور کے دور میں قبلے میں کون تھا؟ ابو جہل، ابو لہب، 360 بت۔ نہیں، سچے ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اور میں نے کہا چل اس کو بھی چھوڑ، تم نے جب مکے کا طواف کرتے ہوئے مولویوں کو مسلوں پہ قتل کیا، طواف کرتے ہوئے بندوں کو مارا، بتاؤ اس وقت جو امام تھے وہ صحیح تھے یا غلط؟ اگر صحیح تھے تو تم نے کیوں مارا؟ اگر غلط ہے تو پھر جب وہ غلط تھے تو تم بھی غلط آ گئے، تو کیا فرق پڑا؟ تو خدا کی قسم مسجد میں بیٹھا ہوں، مولوی ایسا چپ ہوا جیسے گلے کی ناڑ بند ہو گئی ہے۔ میں نے کہا دھوکہ ہمیں مت دو، یہ تو نبی نے اپنے در پہ کتے پال رکھے ہیں، کیونکہ جو سب سے بڑا مالدار ہوگا اس کا کتا بھی سخت ہوگا۔ اگر کتا سخت نہ ہو تو لوگ جو ہے وہ بے ادبی کر جائیں گے۔ میرے نبی نے کہا ان کو لاؤ جن کے نزدیک چومنا شرک ہے، تاکہ کوئی میرا دیوانہ محبت میں کہیں خود کو گوا نہ بیٹھے، خود کو گوا نہ بیٹھے، ورنہ میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یہ دعوت اسلامی والوں کو دیکھ لو، یہ ان کی دیوانگی دیکھا کرو جب یہ مدینہ میں پہنچتے ہیں، اور اگر وہاں ترکیوں کی حکومت ہوتی ان کی نہ ہوتی، یہ دعوت اسلامی والے چوم چوم کے حضور کی جالی کو گھسا دیتے۔ میں چیلنج دعوے سے کہہ رہا ہوں، امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ الیاس قادری صاحب جب جاتے ہیں مٹی اٹھا اٹھا کے آنکھوں میں ڈال رہے ہیں، وہ مدینے کی گلیوں میں جوتا نہیں پہن رہے، اور جو مدینے کی مٹی اٹھا کے آنکھوں میں ڈال رہا ہے وہ جالی کے چومنے لگتا تو کبھی ہٹتا؟ جان دے کے ہٹتا، جان دے کے ہٹتا۔ اس لیے حضور نے کہا ایسی قوم لے کر آؤ جو اس طرح رکھوالی کرے جیسے امیر کی کوٹھی میں کتا کرتا ہے، جیسے امیر کی کوٹھی پہ کتا کرتا ہے۔ اور دیکھ لو وہی حال ہوگا، یہی نہیں، یہی ہے۔ آپ ذرا چومو آگے سے، یہی ہوگا، چل 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 چل، جلا 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 جلا۔ یہ کیا ہے؟ اور نبی کی طرف کمر کر کے کھڑے ہیں، ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ مفتی احمد یار خان رحمہ اللہ جب گئے عمرہ کرنے، حج کرنے، فرماتے ہیں میں نے ایک عورت کو دیکھا، وہ عورت پولیس والے سے کہہ رہی ہے او پولیس والے مجھے حضور کی جالی چوم لینے دے، تب پتھر بیچ میں نہیں ہوتے تھے، وہ جو ڈالا ہوا نا وہ نہیں ہوتا تھا۔ مفتی احمد یار خان رحمہ اللہ 70 سے پہلے کی بات کر رہے۔ میں گیا، عورت بولی مجھے جالی چوم لینے دے، تو وہ جالی کے ساتھ اپنی کمر لگا کے کھڑا ہوا تھا پولیس والا، اس کو شرطا بولتے، شرطا کھڑا ہوا تھا۔ تو عورت نے 1 دفعہ کہا، 2 دفعہ کہا، 3 دفعہ کہا، پولیس والے نے چومنے نہیں دیا۔ تو مفتی احمد یار خان رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس عورت نے کہا ظالمہ تیری کمر سے میرے لب برے ہیں، اور تیری کمر سے تیری کنڈ نالوں میرے بول پیڑے نے، تو کنڈ لا